بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونٹ آف ریفریجریشن۔ ریفریجریشن کی جو یونٹ ہے وہ ہے ٹن آف ریفریجریشن، ٹن آف ریفریجریشن، اور اس کو میں ڈینوٹ کرتا ہوں ٹی آر پہ، ٹی آر، ٹن آف ریفریجریشن۔ اب ٹن آف ریفریجریشن کیا ہے؟ آپ لوگ اے سی خریدتے ہیں تو آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں مجھے 1 ٹن اے سی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے 1 ٹن سے گزارا نہیں ہوتا، 1.5 ٹن۔ کوئی کہتا ہے ہمارا روم بڑا ہے، حال جتنا ہے، ہمیں 2 ٹن کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ ٹن ہے کیا چیز؟ اچھا، یہ وہ ریفریجریشن ایفیکٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 kg آف آئس ہو، 1000 kg آئس ہو، اور آپ اس آئس سے ہیٹ کو ریموو کرتے ہیں، یا یہ 1000 kg آئس کیا کرتا ہے؟ جتنا کولنگ ایفیکٹ پروڈیوس کرتا ہے، کولنگ ایفیکٹ جتنا ہی پروڈیوس کرتا ہے ان 24 آورس، اس کولنگ ایفیکٹ کو ہم کہیں گے ٹن آف ریفریجریشن۔ اچھا، صرف خیال یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس آئس ہے 1000 kg آئس ایٹ 0 ڈگری، اور یہ 24 آورز میں کولنگ ایفیکٹ پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس آئس کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ آئس یا یہ واٹر میں کنورٹ ہو چکا ہے، تو اس کا ٹیمپریچر 0 ڈگری ہوگا۔ صحیح ہے، تو میں اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں: the amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton, which is 1000 kg of ice from and at 0 degree in 24 hours۔ کہ میرے پاس کیا ہے؟ 1000 kg آئس ہے اور اس کا ٹیمپریچر 0 ڈگری پہ ہے۔ اب وہ جتنا کولنگ ایفیکٹ 24 گھنٹوں میں یا ایک دن میں پروڈیوس کرتا ہے، اس کو میں ٹن آف ریفریجریشن کہوں گا۔ یا سمپلی میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس 2 ایڈجسٹنٹ رومز ہیں، ایک میں کیا کرتا ہوں؟ 1000 kg آئس رکھتا ہوں، اور ایک میں 1 ٹن اے سی رکھتا ہوں۔ تو جو کولنگ ایفیکٹ 1 ٹن اے سی پیدا کرے گا، اتنی کولنگ جو آپ کا 100 kg آئس ہے وہ پروڈیوس کرے گا۔ سملرلی میں ٹن آف ریفریجریشن کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ the amount of heat which is to be extracted from 100 kg of water at 0 degree in order to convert it into ice at 0 degree in 24 hours۔ کہ میرے پاس 1000 kg پانی پڑا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اس کا ٹیمپریچر 0 ڈگری پہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آئس میں کنورٹ ہو، آئس کا ٹیمپریچر بھی 0 ڈگری پہ ہوتا ہے۔ سو اس کنورژن میں جتنا ہیٹ یوٹیلائز ہوتا ہے، جتنا ہیٹ ریموو ہوتا ہے، اس ہیٹ ریموول کو اس ہیٹ کو ہم ٹن آف ریفریجریشن کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جو ہیٹ اس واٹر سے ریموو ہو تاکہ وہ آئس میں چینج ہو، اس کو میں کیا کہوں گا؟ 1 ٹن آف ریفریجریشن۔ اچھا، نیکسٹ اب میں آتا ہوں کہ 1 ٹن آف ریفریجریشن کی ایکچول پریکٹس میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ اچھا، ان ایکچول پریکٹس 1 TR یا 1 ٹن آف ریفریجریشن از ایکول ٹو 210 کلو جول پر منٹ، یا 3.5 کلو جول منٹ کو میں سیکنڈز میں چینج کرتا ہوں۔ ان ایکچول پریکٹس 1 TR ٹن آف ریفریجریشن از ایکول ٹو 210 کلو جول پر منٹ اور 3.5 کلو جول پر سیکنڈ۔ جول پر سیکنڈ کی جگہ میں واٹ بھی لکھ سکتا ہوں، سو 3.5 کلو واٹ۔ ایکچول پریکٹس میں اس کی ویلیو یہ ہے۔ اب یہ ویلیو کہاں سے آئی ہے؟ اس کو ہم پروف کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ صرف لیٹنٹ ہیٹ انوالو ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 0 ڈگری سے واٹر پہ ہے، اور وہ اس کا ٹیمپریچر چینج نہیں ہو رہا ہے، بلکہ 0 ڈگری سے وہ آئس پہ چینج ہو رہا ہے۔ فرام اینڈ ایٹ 0 ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپریچر چینج نہیں ہو رہا ہے۔ سو یہاں پہ صرف لیٹنٹ ہیٹ انوالو ہے۔ تو جب لیٹنٹ ہیٹ انوالو ہو تو فارمولہ ہم ہیٹ کے لیے کیا لکھیں گے؟ ایم اور لیٹنٹ ہیٹ۔ اور پھر ٹائم بھی انوالو ہے، ٹائم پر سیکنڈ ہم معلوم کرتے، تو میں
اس کو ٹائم پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں. کلیئر ہے؟ بیسیکلی فارمولا ایم انٹو لیٹنٹ ہیٹ ہے. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ماس جو ہے ماس آف آئس 1000 kg ہے. ٹھیک ہے، اور ٹائم کتنا ہے آپ کا 24. پھر اب میں لیٹنٹ ہیٹ کی ویلیو کہاں سے معلوم کروں گا؟ سو آپ کے لیے اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا اسٹیم ٹیبل میں اور دیکھنا ہوگا کہ جب واٹر کنورٹ ہوتا ہے آئس میں تو اس کی لیٹنٹ ہیٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 335. کلیئر ہے؟ یہ لیٹنٹ ہیٹ کی ویلیو میں نے دیکھ لی جب واٹر کنورٹ ہوتا ہے آئس میں. ٹھیک ہے، 1000 kg آئس ہے، 335 یہ اسٹیم ٹیبل سے آ گیا اور ٹائم 24 آورس ہے. اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں، ان کو سمپلیفائی کرتا ہوں. اچھا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اس کو منٹس میں، تو میں 60 سے ملٹیپلائی دوں گا. تو یہ ویلیو آ گئی 232 کلو جول پر منٹ. کلیئر ہے؟ اب میں چاہتا ہوں یہ 1 ٹن کی ویلیو آ گئی. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سیکنڈز میں معلوم ہو، لیکن اس سے پہلے 232 کلو جول پر منٹ ہمارے پاس یہ ویلیو آ گئی کہ 1 ٹن آف ریفریجریشن میں جو ہیٹ ریموو ہوتا ہے وہ 232 ہے. لیکن جب ہم ایکچول پریکٹس میں کرتے ہیں یا پریکٹیکلی کرتے ہیں تو یہ ویلیو آ جاتی ہے 210. کلیئر ہے؟ پریکٹیکلی یہ ویلیو آتی ہے 232 نہیں بلکہ 210 ان ایکچول پریکٹس. صرف یہاں پہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان ایکچول پریکٹس 1 TR is equal to 210 کلو جول پر منٹ. ہمارے پاس کیلکولیشن سے یہ ویلیو آ گئی. پھر ہم جب پریکٹیکلی کرتے تو یہ لگ بھگ 210 آ جاتی ہے، 210 کلو جول پر منٹ. اب میں پر منٹ کی جگہ پر سیکنڈ کرتا ہوں تو پھر 60 سے ڈیوائڈ کرتا ہوں تو یہ ویلیو آ جاتی ہے 3.5 کلو جول پر سیکنڈ، اور پر سیکنڈ مجھے پتہ ہے واٹ. سو یہ ویلیو آ گئی 3.5 کلو واٹ. ٹھیک ہے، جب یہ ویلیو آ گئی ہیٹ میں اور یہ ان دی فارم آف پاور. کلیئر ہے؟